الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وبنيه الكريم وأمته الكريمة وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Once again we are here through the SDI media. MashaAllah, these guys are doing a wonderful job, MashaAllah. بہت بہترین طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. اللہ ان ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کے محنتوں کے نتیجے میں ایس ڈی آئی میڈیا ہو، ایس ڈی آئی چینل ہو، ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں یو کے میں تنظیم کے ایک نمائندے کی حیثیت سے ہمارے محترم عارف بھائی، انہیں اور اللہ تبارک و تعالی حضور امیر سنی دعوت اسلامی، جن کی تحریک پہ، جن کی پہل پہ اور جن کی کوششوں سے آج ایک ایسا سسٹم بن پایا کہ الحمدللہ رب العالمین دین کا کام دنیا کے مختلف خطوں میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو، تنظیم کے سارے احباب کو، ساتھیوں کو، جملہ علماء اہل سنت کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو آج ہمارا موضوع ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ we are talking about Battle of Badr. Battle of Badr, not overall, Battle of Badr in the light of Al-Quran Al-Kareem. So in the yesterday's talk, I have mentioned many verses from Al-Quran Al-Kareem, and I requested you as well that you should note down these verses and you should learn these verses, you should learn the translation of these verses, and you try to teach the translation, the summary of these verses to your kids, because it is our history. It is our history اور یہی ہمارا خزانہ ہے. It is our treasure. جو ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا خزانہ ہے. سو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اصحاب بدر کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آئیں اصحاب بدر کے مقدس تذکرے سے ہم آج کی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اصحاب بدر، the companions, those who participated in Battle of Badr, اللہ اکبر، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. حضرت جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. I'm mentioning some ahadith about اصحاب بدر، چونکہ اصحاب بدر، ان کے ناموں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤں کو دور فرماتا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور فرماتا ہے. ان کی فضیلت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. ان کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی. حضرت جبرائیل امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے. جب یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین السلام سے گفتگو کی. جب آپس میں گفتگو ہوئی تو جبرائیل امین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روئے زمین پر جو مسلمان بستے ہیں، ابھی جو مسلمان ہیں، it is at the time of رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم,
تو انہوں نے سوال کیا کہ جو مسلمان بستے ہیں ان میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے، سب سے اچھے سب سے اعلیٰ مسلمان کون ہے، سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب بدر کا، اصحاب بدر کا۔ تو جبرائیل امین کہتے ہیں اسی طریقے سے وہ فرشتے جو اصحاب بدر کے ساتھ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، ہمارے درمیان فرشتوں کے درمیان ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اصحاب بدر کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فرما دیا، یہ خصوصیت جو ہے کسی کے لیے اور میسر نہیں آئی، یہ جو فضیلت ہے کسی اور کے لیے میسر نہ آئی، اللہ نے ان کے لیے فرما دیا، انہیں پیغام ملا خدا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بدر کے میدان میں قربانیاں پیش کرنے کے بعد، شریک ہونے کے بعد، اب وہ جو کچھ کر لیں، جو بھی کر لیں، انہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی اور انہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب بدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ We know that the name of this battle is Badr, but what Quran has mentioned, what Quran has said about this battle، اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ چیزیں تو میں نے کل بات کی تھی، آج ہم اس سے آگے کی باتیں انشاءاللہ رزم کریں گے، that too in the light of القرآن الکریم۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید جو ہے اصحاب بدر کے حوالے سے اور خاص کر کے اس مارکے کے حوالے سے، جنگ بدر کے حوالے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے، ہم دیکھیں قرآن نے اسے کیا نام دیا ہے۔ قرآن مجید اس مارکے کو یوم الفرقان کا نام دیتا ہے، یوم الفرقان۔ ہم بدر کہتے ہیں، قرآن اس کو یوم الفرقان کہتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں ملی تھی۔ So the name which is given to the battle of Badr in Al-Quran Al-Karim is Yawm al-Furqan، فیصلے کا دن۔ It was the day of decision، وہ فیصلے کا دن تھا، فیصلے کی گھڑی تھی۔ اس دن اللہ نے حق اور باطل دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا اور چیزوں کو ایسے واضح کر دیا کہ حق کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا اور باطل جو ہے مغلوب ہوا اور باطل کو شکست اس وقت حاصل ہوئی۔ اب آئیں، کل ہم نے بتایا تھا کہ جب مکۃ المکرمہ سے گزشتہ پہلے پارٹ میں، پہلی قسم میں ہم نے بتایا تھا کہ مکۃ المکرمہ سے جب کفار نکلے تو وہ کس طریقے سے نکلے، اس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے۔ اب مدینۃ المنورہ سے جب مسلمان نکلے، مدینۃ المنورہ سے جب مسلمان آئے تو وہ کس طریقے سے آئے، اس کا ذکر بھی قرآن مجید کرتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اس کو دیکھیں یہاں پہ کہ قرآن نے کن الفاظ کے ساتھ یاد فرمایا ہے، قرآن نے کن الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ it is not by، کیونکہ یہ مسلمانوں کی اپنی طرف سے نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے معاملات پیش آئے، ایسے حوادث پیش آئے، چونکہ اللہ اسے ایک رزلٹ تک لے جانا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فیصلے کا دن بنانا چاہتا تھا، تو احوال ایسے بنے، حالات ایسے بنے جس میں مسلمان اس طریقے سے آگے بڑھتے گئے۔ قرآن کہتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا۔ کیونکہ جب مدینے سے نکلے تھے تو لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، جنگ کا ارادہ نہیں تھا، قافلے کو رکنے کا ارادہ تھا، تو جس کے پاس جو تھا ویسے ہی وہ آ گئے تھے۔ تو پھر جب وہ آئے تو مسلمانوں کے درمیان الگ الگ اوپینینز تھے، اس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، this is the ayahs from Surah Al-Anfal. I want you to note down these ayahs, these verses. It is ayah number 5 till the ayah number 9. It is all talking about, and ayah number 10. Take a 5 to 10. These all ayahs are talking, these verses are talking about the Badr, Battle of Badr. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ. Well equipped here، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، and we didn't came out from Madinah al-Munawwara
for a while. We just came to stop this car, so we are not well prepared. So we just stick with this car. ہم اسی قافلے کے حوالے سے جو معاملہ ہے اسی پہ نظر رکھتے ہیں. We shouldn't go forward to fight this army which is coming from Makkah al-Mukarramah. تو ان کی ایک یہ رائے تھی, چونکہ لشکر بہت بڑا تھا کفار کا, تو اسے قرآن نے یہاں پہ مینشن کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ اکبر. اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے, دونوں گروہوں سے مراد یا تو قافلہ یا پھر وہ جو لشکر آ رہا ہے, ان دو میں سے کسی ایک پہ اللہ تمہیں فتح دے گا. اللہ نے اس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں نقصان کا ڈر نہیں, کسی نقصان کا ڈر نہیں. It means the caravan was the safe side. چونکہ مسلمان ہتھیاروں سے لیس نہیں تھے تو اس کا سامنا کرنے میں زیادہ خطرہ نہیں تھا. تو مسلمانوں میں سے ایک گروہ وہ چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے, کافروں کی جڑ کاٹ دے. تو یہی ہوا کہ میدان بدر میں قدرت یہ چاہتی تھی کہ جو کافر مسلمانوں کو ستاتے تھے 13 سال تک, جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا 13 سال تک ان کی جانوں پہ حملہ کیا, ان کے مالوں کو لوٹا, ان پہ ظلم و ستم ڈھاتے رہے, ان پہ نہ جانے کیسے کیسے مظالم کیے, گالیاں پتھر ہر طریقے سے انہیں ایبیوز کرتے رہے. اللہ یہ چاہتا تھا کہ اب ان ظالموں کی جڑ کٹ جائے, اب یہ ظالم تباہ ہوں. اللہ یہ چاہتا تھا. تو اسی وجہ سے اللہ نے ایسا معاملہ پیدا کر دیا کہ نکلے تو قافلے کے تعاقب میں تھے, قافلے کو روکنے کے لیے تھے, لیکن جنگ کے حالات پیدا ہو گئے. یہ دراصل قدرت کی طرف سے انتظام تھا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس میں بیان فرمایا. and then اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا پڑے برا مانے مجرم, چاہے جسے برا لگنا ہے لگے, لیکن اللہ یہاں پہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت فرمائے گا. اب آئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب یہ لشکر وہاں سے نکلا, یہ لشکر نکل کر کے جو 313 کے مسلمانوں کی تعداد تھی, یہ مکہ سے کافروں کا لشکر آ رہا تھا, مدینہ سے 313 مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بڑھ رہی تھی. تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے. اب جو ہے یہ میدان بدر میں پہنچے, جب یہ جنگ بدر میں پہنچے تو اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کرتا ہے. جنگ بدر میں مسلمان کہاں ٹھہرے, مسلمانوں کی پوزیشن کیا تھی, اور جنگ بدر میں میدان بدر کے اندر کافر کہاں ٹھہرے, ان کی پوزیشن کیا تھی. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے, لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے we should understand what is the Badr, what is the field, جو میدان ہے وہاں پہ, وہ میدان بدر ہے کیسے. It is actually roughly 80 mile around from مدینہ المنورہ, مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر رفلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بدر کا جو ہے مارکا جہاں پہ لڑا گیا, یہ میدان واقع ہے. یہ دراصل تقریباً 4 مائل اس کی, 4 مائل اس کی وڈتھ ہوتی ہے, چوڑائی, اور 5 مائل جو ہے اس کی لمبائی ہے. 5 مائلز اس کی لینتھ ہے, اینڈ دین 4 مائلز اس کی وڈتھ ہے, چوڑائی ہے. اینڈ اٹ از اے شیپ آف اے ایگ. یہ جو میدان بدر واقع ہے یہ انڈے کی شکل کا ایک میدان ہے, انڈے کی شکل کا ایک میدان ہے. اسی میدان کی سراؤنڈنگ میں یہ جنگ واقع ہے. if you go nowadays to al-Badr, if you visit to al-Badr, اگر آپ بدر کی طرف آج کل جائیں گے تو فرسٹ آف آل جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا وہاں مسجد عریش ہے, مسجد عریش ہے. اور اس سے اگر 400-500 قدم کی دوری پہ آپ اوپر تھوڑی طرف جائیں گے تو وہاں ایک قبرستان ہے جہاں پہ شہداء بدر کے مزارات ہیں, شہداء بدر کے مزارات ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں ایک کتبہ بھی لگا ہوا ہے جس میں شہداء بدر کے نام لکھے ہوئے ہیں. قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے کہ مسلمان کہاں ٹھہرے اور کفار کہاں ٹھہرے. آئیں ہم ایک مرتبہ پھر قرآن کی طرف لوٹتے ہیں اور قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ اس پوزیشن کو قرآن نے کیسے بیان کیا ہے کہ مسلمان کہاں تھے اور کفار کہاں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، جب تم نالے کے اس کنارے تھے اور کافر پرلے کنارے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے ترائی میں. دراصل جہاں پہ یہ میدان واقع ہے اس سے نیچائی کی طرف جائیں تو اس کے اس طرف سمندر پڑتا ہے، اور قافلہ جو ہے یہ جو میدان ہے جہاں پہ یہ دونوں فوجیں جمع ہو رہی تھی اس سے ہٹ کر کے اس نیچے کی طرف سے چلا گیا. اس کو بھی اللہ نے یہاں قرآن مجید میں مینشن کیا کہ وہ قافلہ تو وہاں سے بچ کے چل گیا، لیکن مکہ سے جو لشکر آیا وہ کہاں ٹھہرا؟ وہ ٹھہرا عدوۃ القصویٰ میں. اور جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ کہاں ٹھہرا؟ عدوۃ الدنیا میں. اب عدوۃ القصویٰ، عدوۃ الدنیا میں آسانی سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ عدوۃ الدنیا اور عدوۃ القصویٰ یہ ہے کیا. ایکچولی وہاں دو بڑے ٹیلے تھے، بڑے ٹیلے، ریتیلے ٹیلے کہہ لیجیے یا پتھر کے ٹیلے. دا وائٹش کلر، دا بگ راکس والے دو ٹیلے تھے. ایک کو اس میں سے عدوۃ الدنیا کہتے ہیں اور دوسرے کو عدوۃ القصویٰ کہتے ہیں. عدوۃ الدنیا وہ ہے جب آپ مدینہ شریف کی طرف سے آئیں گے تو پہلے وہ عدوۃ الدنیا پڑتا ہے، اور اگر آپ مکہ شریف کی طرف سے آئیں گے بدر کے میدان کی طرف تو پہلے العدوۃ القصویٰ پڑتا ہے. تو جو یہ عدوۃ القصویٰ جو وائٹش راک تھا، بڑا ٹیلا تھا، وہاں کفار کا لشکر تھا، وہاں کفار کا کیمپ تھا. اور عدوۃ الدنیا جہاں پہ آج مسجد عریش واقع ہے، اف یو گو ٹو مسجد عریش، جو مسجد عریش کا فرنٹ ڈور ہے، تو فرنٹ ڈور کے بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو سفید ٹیلے نظر آئیں گے، وائٹش راکس، بڑے بڑے پتھر کے ٹیلے آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے. تو وہ دراصل عدوۃ القصویٰ ہے جہاں پہ کفار ٹھہرے تھے. اور جہاں مسجد عریش ہے، جہاں مسجد عریش ہے وہاں عدوۃ الدنیا تھا، وہاں مسلمانوں کا کیمپ ہوا. تو جب یہ آئے تو یہ دونوں جو ٹیلے ہیں، یہ جو دونوں ٹیلے ہیں، ان ٹیلوں کے درمیان میں ایکچولی بہت سارے کنویں تھے جن کو ابیار بدر کہا جاتا ہے. بہت سارے there are so many wells between these two rocks between عدوۃ الدنیا and عدوۃ القصویٰ. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس میں سے جو پہلا کنواں تھا حضور نے وہاں قیام کرنے کا ارادہ کیا. ایک صحابی آگے بڑھے اور ایک صحابی آگے بڑھ کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں جو ٹھہرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ہے کہ ہمیں یہیں ٹھہرنا چاہیے یا پھر ہم اپنی رائے یا مشورے کو رکھ سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ بھی ایک رائے ہے، آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. دین ہی سیڈ یا رسول اللہ، یہ جنگی نقطۂ نظر سے، میدان جنگ کے اعتبار سے یہ جو کنویں ہیں، اگر یہ سارے کنویں ہم ایکوائر کر لیں، یہ سارے کنویں ہم ایکوائر کر لیں اور یہ جو کنویں ہیں چھوٹے چھوٹے ان سب کو ہم بند کر دیں اور اس میں سے ایک کنواں باقی رکھیں، اس میں ہم پانی جمع کر لیں، تو میدان جنگ میں یہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوگا. اٹ ول بی اے گڈ ٹرک فار اس، کیونکہ جب جنگ کا بازار گرم ہوگا، دھوپ سر پہ آئے گی تو صرف ایک کنواں ہوگا اور وہ کنواں ہمارے انڈر میں ہوگا اور پانی اس میں ہوگا، اور کفار کے پاس پانی جمع کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. حضور نے اس رائے کو پسند کیا تو مسلمانوں نے جب آئے تو ان سارے ٹیلوں کو، ان سارے کنووں کو بھر دیا، صرف ایک کنواں باقی رکھا گیا، اسے ہاؤس کی شکل دی گئی، اس میں پانی جمع کرنے کا انتظام کیا گیا. اب دیکھیں یہاں پہ وہ جو حوض مسلمانوں نے بنایا، اللہ کی مدد کیسے نازل ہوئی میدان بدر، کیسے نازل ہوئی اللہ کی مدد میدان بدر میں. قرآن مجید اس کا ذکر فرماتا ہے کہ کنواں تو انہوں نے، حوض تو انہوں نے بنا لیا، لیکن اس حوض میں پانی بھرنے کے لیے، اس حوض کے اندر پانی بھرنے کے لیے یہ آسان کام تو نہیں تھا کہ بیکاز اٹ واز ناٹ لائک جسٹ کہ چھوٹی کوئی ٹینک ہو اس میں پانی بھر دیا جائے. 313 لوگ تھے اور ان سب کے لیے پانی کا انتظام کرنا تھا. تو ہوا کیا کہ جب انہوں نے یہ کنواں بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، آسمان سے بارش نازل فرمائی. یوں سمجھے کہ اللہ نے پانی کا انتظام وہاں پہ کیا مومنین کے لیے جنگ بدر میں. یہ اللہ کی مدد تھی. تو پھر یہ مدد جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید یہاں پہ کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. It is a verse number 11 from Surah Al-Anfal. سورہ انفال کی آیت نمبر 11 ہے، اس کو بھی نوٹ کریں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، تمہیں اس سے ستھرا کر دے۔ اس کے اتارنے کی وجوہات جو ہے ڈیفرنٹ تھی، آسمان سے بارش کو اتارنے کی مختلف وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ پانی کا انتظام ہو جائے، اینڈ اگین جب مسلمان اس جگہ پہ آئے تو جس جگہ پہ مسلمانوں کا کیمپ تھا وہاں ریتیلی زمین تھی، زمین ریتیلی تھی، تو پاؤں جو ہے اس کے اندر دھس جاتے تھے، کبھی کبھار اونٹوں کے پاؤں دھستے، صحابہ کرام کے بھی پاؤں دھستے۔ اس کے برخلاف جہاں پہ کفار کا کیمپ تھا، کفار قریش کا جہاں پہ کیمپ تھا، وہاں حالات ایسے تھے کہ وہاں زمین تھوڑی سی مضبوط تھی اور چکنی مٹی والی زمین تھی۔ اب اللہ نے جب آسمان سے بارش نازل فرمایا تو اس کا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا، یہ غیبی مدد کا فائدہ، کہ یو نو دیٹ کہ جب ریت ہوتی ہے، بالو ہوتی ہے، اس پہ اگر پانی پڑے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور جو مضبوط چکنی مٹی ہوتی ہے اگر اس پہ پانی پڑے تو پھر اس کے اندر پھسلاٹ آ جاتی ہے، کیچڑ سا بن جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہوا کہ کفار کا جو کیمپ تھا وہاں چونکہ مٹی چکنی تھی اور تھوڑی سی سخت مٹی تھی، تو جب پانی وہاں پہ برسا تو وہاں سب کیچڑ ہو گیا، یہاں تک کہ کفار قدم صحیح طریقے سے وہاں پہ رکھ نہیں پاتے تھے۔ لیکن ریتیلی مٹی جہاں پہ مسلمانوں کا کیمپ تھا، جب بارش وہاں پہ برسی، پانی وہاں پہ پڑا تو وہ مضبوط ہو گئی اور مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں آسانی ہوئی۔ جو پہلے پیر دھستے تھے اس میں پھنس جاتے تھے، وہ دھسنے سے اللہ نے ان کو اس طریقے سے بچا لیا۔ تو یہ ایک مدد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسرا، پانی کا اللہ نے انتظام فرمایا۔ یہ سب غیبی مددیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد یہ کہ جب مسلمان مدینہ سے ہو کر کے آئے، چونکہ ہتھیار نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں، تعداد کم تھی، کفار کا بڑا لشکر تھا، 1000 کی تعداد تھی، اور ان کے پاس کھانے پینے کے سامان، ہتھیار سب کچھ زیادہ تھے، تو کچھ صحابہ اکرام کو شیطان نے یہ وسوسے ڈالنا شروع کی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں آ کر یہ وسوسے ڈالے کہ تمہارا کچھ نہیں ہوگا، آج دیکھو یہ تو بڑے مضبوط لوگ ہیں اور تم آج شکست کھا جاؤ گے، اور مورال ڈاؤن کرنے کی شیطان نے وہاں پہ کوشش کی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب ایسا ہوا تو قرآن نے کیا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اس کا ذکر یہاں پہ ہوتا ہے۔ جب اس طریقے کے خیالات شیطان ان کے ذہن پہ ڈال رہا تھا، اس طریقے کے خیالات شیطان ان کے دل میں ڈال رہا تھا، تو اس وقت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین تھے، جتنے مومنین تھے، سب کو اپنی طرف سے ایسا انتظام کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ جائے، تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ جائے۔ یہ آنکھ کا لگنا کب ہوتا ہے؟ یو نو دیٹ کہ اف یو آر ان اے ٹینشن، اگر آپ ٹینشن میں ہیں اور اگر آپ ٹینس میں ہیں، یو کانٹ سلیپ، ہے نا، آپ سو نہیں سکتے، لیکن جیسے ہی ذہن تھوڑا سا پرسکون ہو، یو کین سلیپ ذہن، اور جب سوتے ہیں تو اس سے ذہن کو آرام بھی ملتا ہے، آسانی بھی ملتی ہے، تو اس وقت ان کے اوپر نیند کا آنا، نیند کا چھا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی، تاکہ شیطان کے جو وساوس ہے وہ سب نکل جائیں۔ تو ایسا ہوا کہ جو مومنین تھے ان سب کے اوپر اچانک غنودگی سی طاری ہو گئی اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سونے لگے تھوڑی دیر کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ بارش نازل فرمائی۔ تو جب اللہ نے بارش نازل فرمائی تو اس کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو سلایا۔ قرآن کہتا ہے جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے تسکین تھی، چین تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ریلیکس کا ایک سورس تھا، ذریعہ تھا آرام و تسکین کا، جو اللہ نے ان کے لیے اس کا انتظام فرمایا۔ اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، یعنی شیطان جو وسوسے ان کے دلوں میں ڈال رہا تھا اللہ اس کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ So the مدد، the نصرت which came from Allah subhanahu wa ta'ala in the battle of Badr, it was in a different forms. One is کہ اللہ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے نیند کا غلبہ دے دیا، ان کے اوپر تھوڑی دیر سے غنودگی ان پہ طاری کی، that is the one. And the second thing، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر بارش برسایا، and also اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ یہ ڈیفرنٹ فارمز تھے میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنین کی مدد کے۔ اب دیکھیں کہ جب وہ آئے تو لمبا سفر کر کے آئے تھے، تو جب وہ سفر کر کے آئے تو تقریباً یوں سمجھے کہ زیادہ تر جو لشکر تھا وہ سب کے سب رات کا جب وقت ہوا تو وہ سونے لگے، سب وہ آرام کرنے لگے۔ لیکن اس وقت کی ایک ایسی کیفیت ہے، ایسی ایمان افروز کیفیت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ if we understand this then we can imagine that how رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to love us۔ حضور ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، حضور امت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ we can't love that much جتنا حضور ہم سے محبت کرتے تھے،
اتنی محبت کرنا پوری دنیا کے لوگ مل کے بھی کوشش کریں تو ہم سب کی محبت حضور کی اس ایک شب کی محبت کے برابر نہیں ہو سکتی جو مومنین کے لیے ہے. You should realize that کہ اگر مسلمان وہاں شکست کھا جاتے تو کیا ہوتا. حضور بھی اپنی دعاؤں میں یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اگر یہ شکست کھا گئے تو پھر اسلام کیسے آگے بڑھے گا. تو اسلام آگے بڑھا، اس میں جنگ بدر کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے. if we are talking nowadays about جنگ بدر, we are discussing here, ہم جنگ بدر کے حوالے سے یہاں پہ بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں مسلمان کامیاب ہوئے تھے. اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو تاریخ الگ ہوتی. اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے وہاں پہ تو پتہ نہیں حالات کیسے ہوتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سب پیدل چل کر کے مدینے سے وہاں تک آئے، تقریباً یہ 4 دن کا سفر تھا، چونکہ 12 تاریخ کو وہ نکلے تھے مدینہ المنورہ سے، ہفتے کا دن تھا. تو یہ جمعہ کی شب میں پہنچے، شب جمعہ میں اس میدان کے پاس پہنچے. رات کا وقت تھا، جمعہ کی رات تھی، اور 16 رمضان مبارک کا دن گزر کے 17ویں رات داخل ہو رہی تھی. اس وقت وہ وہاں پہ پہنچے اور دوسرے دن یہ جنگ بدر واقع ہونی تھی. 17 رمضان کے صبح میں جمعہ کے دن یہ جنگ بدر واقع ہونی تھی. تو تھکے ہوئے تھے، 4 دن کا سفر تھا. تو سارے کے سارے صحابہ سو گئے، سب صحابہ سو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اس سچویشن کو بیان کرتے ہیں کہ حالات کیسے تھے. He says ما كان فينا فارس يوم بدر غیر المقداد ولقد رأيتنا ما فينا الا نائم. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن ہمارے پاس صرف ایک گھوڑ سوار تھا جو حضرت مقداد کے پاس تھا، اور جب ہم آئے تو کافی تھکے ہوئے تھے. تو آنے کے بعد تھکان کے غلبے کی وجہ سے سب اپنے خیموں میں سو رہے تھے. Everybody is resting, everybody is resting and everybody is sleeping. And then he says إلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي تحت شجرة حتى أصبح, except رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب آرام کر رہے ہیں، everybody is resting، سب سو رہے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. اور کہتے ہیں یصلی تحت شجرۃ حتی اصبح، کہ وہ پوری رات درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی. پوری رات نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے. ہر رکعت کے بعد، ہر سلام کے بعد حضور دعا کرتے تھے. اس وقت حضور کی زبان پہ جو جملے ہوتے یا حیو یا قیوم، اور حضور کی زبان پہ جملے ہوتے کہ یا اللہ انہیں کامیاب کر دے، یا اللہ ان مسلمانوں کو کامیاب کر دے، یا اللہ میری امت کے ان جیالوں کو کامیاب کر دے. The entire night Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spent, he was awake and he was praying and he was performing namaz. Why? Because he was worried about this ummah. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی فکر تھی. مجھے بتائیے کہ اس ساری تھکان کے بعد، حضور تو قائد تھے نا، حضور لیڈر تھے، حضور سردار تھے، اگر حضور چاہتے تو آرام کرتے، لیکن حضور آرام نہیں فرما رہے تھے، سب آرام کر رہے تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں امت کی فکر میں مشغول تھے. اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کی سچی چاہت عطا فرمائے، اور حضور کی جو فکر امت کی تعلیمات ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب آئیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے یہ سمجھا دیا آپ کو کہ جنگ بدر کا جو نقشہ تھا کہ وہ نقشہ کیسا ہے، اور مسلمانوں کا کیمپ کہاں تھا، کافروں کا کیمپ کہاں تھا، وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب میں آپ کو جنگ بدر کے پہلے مارکے کی طرف لے جاتا ہوں کہ جب لڑائی شروع ہوئی تو اس وقت کیا ہوا، اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے کیا ہوا، اس کی طرف ہم چلتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی ہمارے لیے جو ایمان افروز واقعات ہیں اسے ہم سنیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو جلا بخشیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لڑائی شروع ہونے سے پہلے، لڑائی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، جنگ کے شروع ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کرنا شروع کیا. ایٹ دیٹ ٹائم جنگیں اس وقت کیسے ہوتی تھی کہ دونوں لشکر جو ہوتے تھے، دونوں آرمیز جو ہوتی تھی، وہ پہلے لائن بناتے تھے، صف بناتے تھے، صفیں سیدھا ہوتی تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ کبھی تیر انداز سامنے ہوتے، کبھی نیزہ جن کے پاس ہوتا وہ سامنے ہوتے، اور گھوڑ سوار پیچھے ہوتے. اس طرح صفوں کی ترتیب ہوتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی ترتیب کرنی شروع کی، ترتیب دینا شروع کیا. جب صفوں کو حضور ترتیب دے رہے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی چھڑی تھی، ایک ہلکی سی چھڑی تھی. حضور اس چھڑی سے جب صف کو درست کرا رہے تھے تو کوئی سب سے آگے بڑھتا تو اس چھڑی کے ذریعے سے حضور ان کو کہتے کہ سیدھے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں،
اور صف کو درست رکھیں, صف کو اسٹریٹ رکھیں, ڈسپلین. اس کو سمجھا رہے تھے کہ یہ بہت ضروری ہے صف کا جمع ہونا, چونکہ صف اگر ٹوٹ گئی تو لشکر ادھر ادھر ہو جائے گا, تو صف کو قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا تھا. اس دور کے جو ٹیکٹکس تھے, اس دور کے جنگ کے جو طریقے ہوتے تھے اس میں تو حضور کھڑے کر رہے تھے. تو اس میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سواد ابن رضیہ. حضرت سواد یہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جاتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ یہ جوش جہاد تھا, جوش جہاد میں تھوڑا سا وہ آگے بڑھ جاتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ کو تھوڑا سا ایسے ٹچ کیا اور ٹچ کر کے فرمایا, اے سواد تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ, استوی یا سواد, استوی یا سواد, اے سواد سیدھے ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہا تو اللہ اکبر, جنگ ابھی ہونے کو ہے. یہ جو صحابی تھے سواد, یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے چھڑی سے میرے پیٹ پہ ضرب لگائی ہے اور مجھے جو ہے اس سے تھوڑی سی چوٹ لگی ہے, میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں, مجھے اس کا قصاص چاہیے. اللہ اکبر. At that point رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was a commander in chief. حضور کمانڈر ان چیف تھے. If any soldier if he just express what he is feeling, if he talks a single word against the commander in chief nowadays, then he will be face a court martial. But now it is nowadays, but at that time Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam what he did, جب انہوں نے یہ کہا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. حضور نے کہا ٹھیک ہے آپ آگے آ جائیں. اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہ مبارک کو, جو پیراہن مبارک تھا, اسے ہٹایا. جب حضور نے پیراہن مبارک ہٹایا تو یہ جو حضرت سواد تھے یہ آئے اور آ کر کے حضور سے چمٹ گئے, حضور سے لپٹ گئے اور حضور کے شکم اقدس کو, بدن اقدس کو چومنے لگے. اپنی جو سکن تھی, اپنی جو جلد تھی, وہ حضور کی جلد سے حضور کے بدن سے لگانے لگے. جب انہوں نے یہ کیا تو صحابہ سب سرپرائز سے, ان کو لگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں حضرت سواد. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی پوچھا کہ اے سواد یہ تم کیا کر رہے ہو, why are you doing this, why have you done this یا سواد, what are you doing. Then what he replied, listen, تاریخ میں یہ چیز محفوظ ہے. انہوں نے کیا کہا, یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حضر ما ترى فاردت ان يكون آخر العهد بك ان تمسا جلدی جلدک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موت سر پہ کھڑی ہے, کفار کا لشکر تلواریں تانے کھڑا ہوا ہے اور پتہ نہیں اس کے بعد ہمارا حال کیا ہو, اور ہو سکتا ہے یہی ہمارے آخری لمحے ہوں. لیکن یا رسول اللہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا آخری وقت ہے وہ ایسا ہو کہ اس میں میری جلد, میری سکن, میرا بدن آپ کے بدن سے مس کر جائے, بس یہی میری خواہش ہے, اس لیے میں نے ایسے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں کہ the companions at that time they used to believe and it was the beliefs of these companions. No one amongst these 313 companions objected on this act of Hazrat Sayyidina Su'ad radiyallahu ta'ala. کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. Why was so? Because they used to believe کہ بدن کے جس حصے پہ حضور کا بدن اقدس لگ جائے اللہ اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. جہنم کی آگ اس جگہ پر کو جلا نہیں سکتی. تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. That is the belief of اہل السنت والجماع. یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماع کا. اللہ ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے, حضور کی محبت عطا فرمائے. اس کے بعد پھر اب آئے فوراً ہم اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں. جو پہلی جو انگیجمنٹ ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان, تو عتبہ, شیبہ اور ولید یہ تینوں وہاں سے آئے, اور اس طرف سے حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پہ تفاصیل اور بھی ہیں لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے تو میں بہت ہی شارٹلی اس کو کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں. تو یہ تینوں اس طرف سے آگے بڑھے, وہ تینوں اس طرف سے آگے بڑھے. اس کو بھی قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. جو فرسٹ انگیجمنٹ تھی, جو لڑائی کے لیے جو جب وہ آگے بڑھے, کفار آگے بڑھے, مسلمان آگے بڑھے, تو یہ کیا ہوا, تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے اور قرآن مجید اس حوالے سے کہتا ہے. سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا. سورۃ الحج میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, it is verse number 18 in سورۃ الحج. It is verse number 19, 19ویں آیت ہے سورۃ الحج کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَذَانِ خَصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ,
یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑے. یعنی جو سامنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب عزا ہے، یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. وہ عزا کہتے تھے اور یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ میدان بدر میں حضور نے جو کوڈ ورڈ دیا تھا، جو شعار دیا تھا مسلمانوں کے لیے، وہ شعار تھا احد 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 احد. مسلمان جب جنگ کرتے تھے تو کہتے تھے احد 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 احد. بدر کے میدان میں اس کی گونج ہوتی تھی. یو نو دیٹ فرام ویئر ڈid they get this احد احد؟ یہ نعرہ کیا تھا؟ یہ نعرہ وہ تھا کہ جب حضرت بلال مکہ میں ہوتے تھے تو جب کفار ان کے بدن پہ بڑے بڑے پتھروں کے سل رکھ کر کے گرم ریت پہ لٹا دیتے تھے، پھر ان کو کھینچا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں حضرت بلال کہتے تھے احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تمہیں جتنا ستانا ہے ستا لو، لیکن بلال کی زبان سے اگر نکلے گا تو احد ہی نکلے گا کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، معبود ایک ہے. بلال کی وہ آزمائش اور حضرت بلال کی وہ ثابت قدمی، حضور نے اس نعرے کو میدان بدر میں مسلمانوں کا شعار بنا دیا. حضور نے میدان بدر میں اس نعرے کو سارے مومنین کا نعرہ بنا دیا. تو میدان بدر میں مسلمانوں کی زبان سے احد احد کے نعرے لکھتے تھے. اب پھر ہوا نعرے نکلتے تھے. اب ہوا یہ کہ حضرت حمزہ جس کا ذکر یہاں پہ آیا اس آیت میں، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے آگے بڑھے، اور اس طرف سے ولید، عتبہ اور شیبہ، یہ تینوں کفاروں کے سردار تھے، کفار قریش کے بڑے سرادر مانے جاتے تھے. یہ آئے، حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان کے جو اپوننٹ تھے ان کا تو خاتمہ کیا، لیکن حضرت ابو عبیدہ جو تھے انہوں نے اپنے اپوننٹ پہ حملہ کیا، لیکن پلٹ کر کے اس نے بھی حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے. پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ نے بڑھ کر کے اس تیسرے کافر کو بھی قتل کیا، ان کو جہنم رسید کیا. اینڈ دین یہ ہوا کہ یہ جو زخمی تھے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا. یہ بہت ہی زخمی تھے، یوں کہہ لیجئے کہ ان کا اس وقت آخری وقت تھا یا آخری ٹائم تھا جب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا. تو جب ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا تو اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی، اس وقت ان کے جملے کیا تھے، اسے بھی تاریخ نے نوٹ کیا ہے کہ جب وہ لائے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ہوا کیا کہ جب وہ آئے تو اپنا چہرہ اقدس یوں سمجھ لیجیے ان کے گال مبارک جو حضور کے قدموں پہ تھے، ان کے گال مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تھے. اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی ان کی، اور کتنی بڑی خوش بختی کی بات ہوگی کہ ان کا آخری وقت تھا اور یہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اور اس وقت حال یہ تھا کہ ان کے رخسار حضور کے قدموں پہ ہیں. ایسی موت پہ 1000 زندگیاں نہ قربان ہو جائیں، ایسی موت کے اوپر 1000 زندگیاں نہ قربان ہو جائیں کہ موت کے وقت ہمارا چہرہ حضور کے قدموں میں ہو. اتنا ہی نہیں، جب انہوں نے اپنا چہرہ، اپنے رخسار حضور کے قدموں میں رکھے تو حضور نے ان کے چہرے کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیا. حضور نے ان کے چہرے کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیا، اور اسی حال میں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور شہادت کے منصب پہ وہ فائز ہوئے اور جام شہادت انہوں نے نوش کیا. کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اب میرے پیارے آقا صلوات التسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن کی طرف ہم پھر لوٹتے ہیں، سورۃ الانفال کی طرف. وہاں ایک اور جنگ بدر کی کیفیت جو تھی اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. دراصل حال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی میدان بدر کی طرف دیکھتے، مسلمانوں کے حالت کی طرف دیکھتے، اور پھر جو عریش تھی وہاں حضور اکرم دعا فرماتے. صحابہ کا بھی یہ حال ہوتا تھا کہ کوئی جاتا چیک کرتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ عریش جو ہے یہ ایک چھوٹا سا کہہ لیجئے کہ جھوپڑی کے ٹائپ میں اس وقت بنایا گیا تھا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہ سکیں. صحابہ میں سے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، یہاں کفار کا بہت بڑا لشکر ہے، میدان جنگ میں حالات کیسے ہوں گے پتہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ جو ہے عریش کی طرف لشکر کے پیچھے آپ رہیں اور وہاں آپ قیام فرمائیں. اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی رزلٹ ہمارے اگینسٹ نکلتا ہے تو آپ مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں، یا رسول اللہ مدینے کا ہر بچہ آپ کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرے گا. تو عریش بنایا گیا. عریش بنانے کے بعد کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اسے اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بات آئی کہ حضور کے باڈی گارڈ کے طور پہ، حضور کے محافظ کے طور پہ کون کھڑا ہو سکتا ہے، تو it was one of the biggest responsibilities، یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ حضور کے محافظ کے طور پہ کھڑا ہونا عریش پہ، یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی.
تو کہتے ہیں کہ کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھے، کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں تھی آگے بڑھے۔ حضرت علی نے اپنے چاہنے والوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ انڈاؤٹڈلی یو یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے بہادر بریو تو آپ ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا دیکھو اللہ نے مجھے شجاعت ضرور عطا فرمائی اور میرے مقابلے میں جو بھی آتا تھا وہ شکست کھاتا تھا، there is no doubt in it، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحابہ میں سب سے بڑے شجاعت والے کون ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دن میدان بدر جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو اس وقت آگے بڑھنے والے حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں اتنی بڑی بہادری کوئی نہ دکھا سکا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ کمال محبت تھا حضرت صدیق اکبر کا۔ عریش پہ حضور اکرم تھے اور صدیق اکبر عریش کے باہر پہرا دے رہے تھے، وہاں حضور دعا فرماتے تھے، دعا ایسی کہ دعا کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور دعا کرتے کرتے حال ایسا ہو جاتا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن اقدس پہ جو چادر تھی وہ چادر گر جایا کرتی تھی، جب وہ چادر گر جاتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آ کر کے کہتے یا رسول اللہ آپ اتنی فکر نہ کریں، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وعدہ ضرور ہوگا۔ جب آپ کی دعا کے درمیان میں چادر گر جاتی یا گر گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور جبرائیل امی کو نازل فرمایا، جبرائیل امی حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے یہ آیات پیش کی۔ ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا وہ کنیکشن دیکھیں کتنا مضبوط تھا، وہ تعلق دیکھیں کتنا مضبوط تھا، زمین پہ یہاں پریشان اور وہاں آسمان سے جبرائیل امی کی اللہ کا پیغام لے کر کے، اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کر کے، تاکہ مومنین کے دلوں کو تسلی ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں آسمانوں کا جو مالک ہے اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اس سے اپنے تعلق کو سٹرونگ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے تعلق کو اس سے مضبوط کیا تو پھر یوں سمجھیں کہ ہر موڑ پہ اللہ کی غیبی مدد شامل ہوگی اور اللہ کی غیبی نصرت شامل ہوگی۔ اب وہ آیات کیا تھی؟ سورۃ الانفال کی آیت ہے، اس آیت کو نوٹ کریں۔ the ayah is ayah number 9۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ وہ فرشتے بھی قطار باندھے ہوئے آتے ہیں۔ یہ فرشتے جو نازل ہوئے جنگ بدر میں، یہ ایک پہاڑ پہ نازل ہوئے۔ یہ پہاڑ جو ہے، اگر آپ میدان عریش جو ہے، مسجد عریش جو ہے، اس کا جو فرنٹ ڈور ہے، اس فرنٹ ڈور کی طرف آپ فیس کر کے کھڑے ہوں تو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک راستہ پڑتا ہے، پھر راستے کے اس طرف پہاڑ ہے۔ وہ پہاڑ تھوڑا سا وائٹ اور سرخی مائل پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ اس کو جبل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ اسی پہاڑ کے اوپر فرشتوں کی جماعتیں نازل ہوئی تھی اور حضور عریش کے پاس تھے، اور جب جبرائیل میں آ کے خبر دیتے تو حضور ان فرشتوں کی جماعتوں کو اترتا ہوا دیکھتے۔ صحابہ سب تو نہیں دیکھ سکتے تھے کہ فرشتے آ رہے ہیں، لیکن صحابہ نے فرشتوں کو اس وقت محسوس کیا، فرشتوں کے اترنے کو، فرشتوں کے پریزنس کو، فرشتوں کی موجودگی کو انہوں نے محسوس کیا۔ اور قرآن مجید کی آیات میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ فرشتوں کا اتارنا اور یہ تو اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو، اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں، خصوصیت کے ساتھ آپ کا دل مبارک اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بے چین مت ہوں، ہم نے جو وعدہ کیا ہم وہ وعدہ پورا کریں گے اور آپ کا دل اطمینان کا گہوارہ بنائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے دلاسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور کہتا ہے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ جو ملائکہ نازل ہوئے تھے، جو فرشتے نازل ہوئے تھے، اللہ نے ان کو حکم دیا، جو فرشتے اللہ نے نازل فرمائے۔ جنگ بدر میں جو فرشتے نازل ہوئے، 1000 کا ذکر ملتا ہے، 3000 کا ذکر ملتا ہے، 5000 کا ذکر ملتا ہے۔
تو فرشتوں کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، ان کو حکم فرمایا کیا؟ یہ بھی قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اللہ اکبر، جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا، اے محبوب جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ is saying to the angels that I am with you، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، تم مومنین کو ثابت رکھو، تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان۔ ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا، تمہارا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا، کافروں کے دلوں میں تمہارا روب بیٹھ جائے گا، تمہارا ڈر بیٹھ جائے گا، تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو، گردنوں سے اوپر مارو، اور ان کی ایک ایک پور یعنی جوڑ پر ضرب لگاؤ، جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان پہ ضرب لگاؤ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں گردنوں سے اوپر مارنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، قرآن مجید نے اس کو ایسے بیان کیا، حدیث پاک میں اس کا کیسے بیان آتا ہے۔ ایک صحابی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں میدان بدر میں کافروں کا تعاقب کر رہا تھا، I was chasing, going after the kuffar. What I observed, what I heard, there was a sound، جیسے کوئی کوڑا برس رہا ہو اس طریقے کی ایک آواز آئی۔ I observed this sound but I couldn't see from where this sound is coming۔ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے میں تو اس کو نہیں دیکھ پایا، البتہ آواز کو میں نے سنا۔ And then what I observed, what I witnessed, the nose of kafir to whom I was chasing، وہ کافر جس کا میں تعاقب کر رہا تھا، اس کی ناک کٹ کر کے گر گئی، اس کی ناک کٹ کر کے گر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تیسرے آسمان کے فرشتے تھے جو آتے تھے، جو جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے، اور وہ برساتے تھے کوڑے ان کفاروں کے اوپر، اور ان کفاروں پہ وہ حملہ کرتے تھے۔ And another companion, he came to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, it is also mentioned in hadith, he said, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا میدان بدر میں کہ جب ہم ابھی تلوار اٹھاتے تھے، ہم تلوار اٹھاتے تھے، تلوار چلتی ہی تھی، تلوار کافروں کی گردن تک نہیں پہنچتی تھی، اس سے پہلے ہی ان کی گردن کٹ کر کے گر جاتی تھی، ان کی گردن کٹ کر کے گر جاتی۔ حضور نے فرمایا یہ جبرائیل امین اور ان کے ہمراہ آنے والے فرشتے تھے، میں نے جبرائیل کو بدر کے میدان میں دیکھا، میں نے جبرائیل کو بدر کے میدان میں دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ حضور فرماتے ہیں جبرائیل زرد امامہ پہنے ہوئے تھے، he was wearing the yellow turban۔ حضرت جبرائیل امین زرد پیلے رنگ کا امامہ شریف پیلے رنگ کا امامہ شریف پہن کر کے میدان بدر میں حاضر تھے۔ اب دیکھیں کہ جب شیطان نے اسے دیکھا تو شیطان کی کیا کیفیت ہوئی۔ کل کے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ شیطان نے کس طریقے سے جا کر ان کو کفار کو یہ کنگریچولیٹ کیا تھا، انکریج کیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ میں وہ جو قبیلہ ہے اس کی طرف سے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کریں گے، تم جنگ کے لیے نکلو اور تمہیں کامیابی ہوگی۔ That's what Shaitan said, which Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Anfal. And when Shaitan came to this battlefield, when he saw the malaika, when he saw the angels, what was his reply? That too Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in Al-Quran Al-Kareem, which is in Surah Al-Anfal again. سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے، ہم اس آیت کو بھی دیکھتے ہیں اور اس سے ہم اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب کہ شیطان، یہ آیت نمبر 48 ہے سورۃ الانفال کی، اور جب کہ شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے کام بھلے کر دکھائے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو۔ It was the statement of Shaitan before he saw the malaika. When he saw the malaika, what he said? تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں تم سے الگ ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا۔
میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے. That's what شیطان said. اللہ اکبر. جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو ڈر کے بھاگ گیا, کہا I can't help you today, I can't assist you today because I'm watching angels in front of me and I fear Allah subhanahu wa ta'ala. If I try to engage with these angels, then me, I am not safe. میں خود محفوظ نہیں ہوں. یہ کہہ کر کے وہاں سے بھاگا نکل کر کے. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی. ذرا دیکھیں, you should feel this. آپ انہیں محسوس کریں کہ کیسے اللہ نے مدد فرمائی مومنین کی. فرشتے نازل ہو رہے ہیں, بارش نازل ہو رہی ہے, اور آٹومیٹیکلی غیب سے اللہ ان کے لیے نیند کا انتظام فرما رہا ہے تاکہ انہیں ریسٹ مل جائے, تھوڑا سا وہ آرام لے لیں. اور شیطان کے جو وسوسے ان کے دل میں آ رہے ہیں, اللہ ان وسوسوں کو نکال دے رہا ہے. یہ ساری مددیں تھیں اللہ نے میدان بدر میں اور جنگ بدر میں نازل فرمائی. اور قرآن کا زیادہ تر حصہ میدان بدر کو جب کور کرتا ہے تو انہی مدد اور ریزلٹس کو کور کرتا ہے, کیونکہ اس میں ہمارے لیے جلا ہے, اس میں ہماری ایمان کی تازگی ہے, اس میں ہمارے لیے تذکیر ہے, ریممبرنس ہے, ریمائنڈر ہے یہ ہمارے لیے کہ جیسے جیسے ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں اللہ کی مدد یاد آئے گی. اور اگر ہم بھی اصحاب بدر کے نقش قدم پہ چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد غائبانہ طور پہ ہم پہ بھی نازل ہوگی. یہ مت سمجھنا کہ فرشتوں کا نازل ہونا بند ہو گیا. یہ مت سمجھنا مسلمانوں, یہ مومنوں, یہ مت سمجھنا کہ آج فرشتے نازل نہیں ہو سکتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن کی آپ مختلف آیات کو دیکھیں کہ اللہ کے فرشتے آج بھی اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. اگر مومنین آج حقیقی معنی میں اگر مومنین سچے مومن بنے, سچے مسلمان بنے اور حضور سے بے انتہا عشق کریں, ایسا عشق جو دیوانگی کی حد تک والا عشق ہو, ایسا عشق جیسے صحابہ کرتے تھے, اس عشق کا صدقہ اگر آج مسلمانوں میں آ جائے تو آج بھی یہ بعید نہیں کہ اللہ کے فرشتے ہماری مدد کے لیے نازل ہوں. آج یہ بعید نہیں کہ اللہ کے فرشتے ہماری نصرت کے لیے نازل ہوں, کیونکہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ ہمارے مسلم نوجوانوں کو اپنے دلوں میں صحابہ کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قوم مسلم کے دلوں میں صحابہ کی وہ اسپرٹ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے دلوں میں اسپرٹ پیدا کرے اور ان کو اس جذبے سے سرشار کرے, تاکہ آج کے جو چیلنجز ہیں ملک میں, ملک سے باہر, دنیا کے سامنے جو مسلمانوں کے لیے چیلنجز ہیں, ان چیلنجز کو وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ اللہ کی مدد سے فیس کرے اور اس میں کامیاب ہو. اینڈ ون مور امپورٹنٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو مینشن ہیئر. آپ دیکھیں کہ روایتوں میں اکثر روایتیں جو بتاتی ہیں کہ یہ 313 ہے, جو یہ تعداد تھی 313 تھی. اور جو طالوت جالوت کی جنگ ہوئی تھی, جو حضرت داؤد علیہ السلام نے, جس میں جالوت کو قتل کیا, اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی, تو اس میں بھی جو لوگ تھے, جو مجاہدین تھے, جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کیا, ان کی تعداد بھی 313 تھی. ان کی تعداد بھی 313 تھی. اینڈ وین امام Mahdi radiallahu ta'ala anhu will come, when he will come at the beginning time, when he will take bay'ah in Makkah al-Mukarramah between Maqam Ibrahimi and Rukn, when he will take bay'ah, at that time the beginning number, اس وقت جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابتدائی طور پہ لوگ ہوں گے, they will be the ابدال of شام, اولیاء شام, اولیاء عراق, ٹھیک ہے, یہ ہوں گے اولیاء یمن, یہ ان کے ساتھ ہوں گے. ان کی تعداد بھی 313 ہوگی, ان کی تعداد بھی 313 ہوگی. یہ روایتیں بتاتی. یہ 313 کا عدد بڑا برکت والا ہے. یہ 313 تعداد کے اندر اللہ نے حقیقی طور میں کوئی راز رکھا ہے. تو یہ 313 اصحاب بدر کی بھی نسبت ہے. اللہ ہمیں اس نسبت کی برکتیں عطا فرمائے, اور اصحاب بدر کی بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ٹائم بہت آگے سے, بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, کلاک از ٹیکنگ, سو آئی ایم جسٹ کنکلوڈنگ. ہم ختم کی طرف چلتے ہیں. چند چیزیں منشن کرنی ہے قرآن کی روشنی میں, اور پھر کچھ ایمان افروز چند ایک واقعات جو بدر میں پیش آئے اسے بیان کر کے ہم اپنی گفتگو کو آج ختم کریں گے. اب دیکھیں, میں نے متعدد آیات تو آپ کے سامنے پیش کی, اور بہت ساری آیات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آیات آپ محفوظ کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آیات آپ اپنے بچوں کو بتائیں, انہیں سمجھائیں, اور انہیں اس میں جو ہمارے لیے رہنمائی پوشیدہ ہے, ہماری تاریخ جو پوشیدہ ہے, یہ سمجھائیں. اور یہ ہو سکے تو یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, انہیں پیش کیا ہے, انہیں آپ یاد کر لیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی, کیونکہ یہ آیات جو ہے, یہ اگر آپ وظائف کے طور پہ استعمال کریں, مصیبتوں کے وقت, پریشانیوں کے وقت, تو یہ وظائف, یہ آیات انشاءاللہ العظیم ان کی برکت سے آپ کی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ العظیم. اب آئیں کہ اللہ نے ایک اور چیز کا ذکر فرمایا ہے سورۃ الانفال کے اندر.
وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کفار کا لشکر بہت بڑا تھا، مسلمانوں نے ابتدائی طور پہ دیکھ کر کے تھوڑا سا ان کو ایسا لگا کہ یہ لشکر بہت بڑا ہے، تو حکم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی لے کر کے ان کی طرف پھینکے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں دست مبارک میں مٹی لی اور مٹی لے کر کے کچھ پڑھ کر کے انہوں نے اس لشکر کی طرف پھینکا. تو اس مٹی میں ایسے کفار کے جو سردار تھے، جو لشکر تھا، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ مٹی کا حصہ جا کر کے پہنچا، انہیں جا کر کے وہ لگا. تو اس کا ذکر قرآن مجید یہاں پہ کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے ذرا دیکھیں. اللہ اکبر. میدان بدر میں جو حالات پیش آئے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یعنی کفار کو جو تم نے مارا تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. چونکہ اللہ نے یہ پلان بنا دیا تھا، اللہ نے پلان بنا دیا تھا کہ یہ فیصلے کی گھڑی ہے، یہ فیصلے کا دن ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی، بلکہ اللہ نے پھینکی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ان اللہ سمیع علیم، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے. بے شک اللہ سنتا جانتا ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. یہ متعدد آیات تھی، میں نے آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ ہمیں ان آیاتوں کی برکتیں عطا فرمائے. اب جب جنگ شروع ہوئی، جنگ بڑی، تو وہاں درجنوں ایسے واقعات ہوئے جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جس سے ہمارا ایمان کو تازگی میسر آتی ہے. چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے مینشن کر دوں. جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو اس جنگ میں بہت ضروری مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جلدی سے ایک عظیم خاتون کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں. ایک خاتون جو تھی حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت افرا یہ ایسی باسعادت خاتون تھی، ایسی نیک بخت خاتون تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے، جب بیعت لیتے تھے، بیعت عقبہ اولا ثانیہ جب بیعتیں ہوئی، تو یہ مدینہ المنورہ یہ اس بیعت میں شامل تھی. انہوں نے جا کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور ان کے 7 لڑکے تھے. she have 7 children, 7 boys. 7 لڑکے ان کے تھے، اور ان کو یہ سعادت حاصل تھی کہ یہ ساتوں کے ساتوں لڑکے جنگ بدر میں شامل تھے. ساتوں کے ساتوں لڑکے جنگ بدر میں شامل تھے. اور پھر جنگ بدر میں جب پہلی لڑائی کی باری آئی تو سب سے پہلے جو آگے بڑھے وہ بڑھنے والے انہی کے صاحبزادے حضرت عوف ابن افرا تھے. حضرت عوف ابن افرا یہ پہلے آگے بڑھے، لیکن چونکہ سامنے جو کفار تھے وہ مکہ کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، مکہ میں سے کچھ لوگوں کو بھیجو، یہ تو انصاری ہیں، ہم ان سے نہیں لڑیں گے. تو پھر حضور نے ان کو واپس بلا لیا. اس کے بعد حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا گیا. اب ذرا دیکھیں کہ اس ماں نے ان جیالوں کی تربیت کیسے کی ہوگی. اور ان کی عمریں اس وقت بہت زیادہ لمبی نہیں تھی، کسی کی 17 سال تھی، کسی کی 16 تھی، کسی کی 18 تھی. یہ ٹین ایج میں تھے بہت سارے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ کیا جذبہ تھا، کیا جذبہ تھا. یہاں تک کہ انہی کے صاحبزادوں میں حضرت عوف اور حضرت معوذ، ان دونوں کے حوالے سے روایات بتاتی ہیں کہ یہ دونوں جنگ بدر میں جو 14 شہید ہوئے، ان شہید ہونے والوں میں شامل تھے، ان شہید ہونے والوں میں شامل تھے. اس خاتون کی بڑی قربانیاں ہیں، اور تاریخ نے ان کا نام ایسے محفوظ رکھا کہ ان کی جتنی اولاد ہے یہ اپنے والد کے نام سے نہیں جانے جاتی، یہ اپنی والدہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو معوذ ابن افرا، معاذ ابن افرا، عوف ابن افرا، یہی کہہ کر کے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ افرا کے بیٹے ہیں، افرا کے لڑکے ہیں. اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا. اور پھر ان کی پوتی ہوتی ہیں، ان کی پوتی جو حضرت معاویہ شہید کی صاحبزادی ہوتی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تھی. تو ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک زیور، ایک ہار ان کو ہدیہ دیا اور کہا کہ بیٹی تم اس کو پہنا کرنا، بیٹی تم انہیں. اس خاندان کی بڑی تاریخ ہے، اس خاندان کی بڑی سیرت ہے، اسے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. یہ حضرت ربیعہ جو ہے ان کی صاحبزادی، معوذ کی صاحبزادی ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضور نے مجھے یہ ہار ہدیہ کیا اور وہ میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ تھا. میں اس ہار کو پہنا کرتی تھی، اس زیور کو میں پہنا کرتی تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے آپ ذرا بتا سکتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے تھے، کیسے لگتے تھے؟ تو یہ ایک جملہ انہوں نے کہا. اس جملے میں یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، بس میں یوں کہہ دوں کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا
کہ 14ویں کا چاند، بلکہ 14ویں کا چاند اس کی چمک بھی پھیکی، اس سے زیادہ حسین مصطفیٰ کا چہرہ ہوا کرتا تھا، اس سے زیادہ خوبصورت، بدر کامل سے زیادہ خوبصورت میرے مصطفیٰ کے جلوے ہوا کرتے تھے، چہرہ ہوا کرتا تھا۔ بہرکیف تو یہ جو تھے حضرت افرا، انہی کے صاحبزادے حضرت معاذ اور معوذ، یہ دونوں میدان بدر میں ابو جہل کی تلاش میں تھے، ابو جہل کی تلاش میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس یہ پہنچے، پہنچ کر کے انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا کہ مجھے ذرا بتائیے تو کہ ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ابو جہل وہیں کہیں تھا، تو میں نے اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ ابو جہل ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کرو گے کیا ابو جہل کا؟ تو ان دونوں نے کہا کہ اے چچا، ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ جو ابو جہل ہے، یہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتا تھا، بلکہ یہ حضور کو گالیاں دیا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وربلی ابیوز کیا کرتا، گالیاں دیا کرتا تھا، گندی گندی باتیں حضور کے حوالے سے کہا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے بڑی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو ہم نے ایک عہد کیا ہے، جب ہم نکلے ہیں تو ہم یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم اس دشمن رسول کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس شاتم رسول کو نہیں چھوڑیں گے، یا تو ہم مر جائیں گے یا پھر ہم اسے ماریں گے۔ جسے شاعر کہتا ہے کہ قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ یہ شاعر اسی واقعے کی منظر کشی کرتا ہوا یہاں نظر آتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ابو جہل سامنے تھا، میں نے اشارہ کیا یہی ابو جہل ہے، تو یہ اس کی طرف لپک پڑے، یہ اس کی طرف لپک پڑے، اور جب اس کی طرف آگے بڑھے تو انہوں نے اس پہ حملہ کیا، اور حملہ کر کے ابو جہل کو شدید زخمی کیا۔ اور تاریخیں یہ بتاتی ہیں، حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے روایات کو جمع کر کے اس پہ کلام کیا اور بتاتے ہیں کہ ابو جہل کو حقیقت میں جنہوں نے قتل کیا یہ دونوں ہی تھے۔ جو عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ یہ کہ جب وہ مرنے کے لیے تقریباً آخری لمحات میں وہ پڑا ہوا تھا، اس وقت عبداللہ ابن مسعود اس کی طرف پہنچے، ورنہ حقیقت میں جسے اس حالت تک پہنچایا یہ دونوں شہزادے تھے۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو ابو جہل کے ایک لڑکے نے اس واقعے کو سنے، یہ ایمان جلا دے گا آپ کا، یہ واقعہ ایمان تازہ کر دے گا آپ کا کہ کیا شان تھی میرے مصطفیٰ کی، اور صحابہ کی محبت کا کیا عالم تھا۔ یوتھس، youngsters, I want you to keep this the story which I'm mentioning here, uh, keep this story safe with you always. It will remind you how the youngsters and the youth at that time used to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How was their love, how was their attachment with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ان کا تعلق کیسا تھا حضور سے ان کی محبت کیسے تھی، اینڈ وہ حضور سے کس حد تک محبت کرتے تھے۔ This حضرت معاذ about who I am talking now, he was not یہ بہت بڑی عمر کو پہنچے ہوئے نہیں تھے، ان کی عمر بھی ویسے ہی تازہ عمر تھی، نوجوانی کی ان کی عمر تھی، نوجوانی کے یہ عالم میں تھے۔ اور یہ جو ہے جب ابو جہل پہ حملہ اور ہوئے تو اکرما جو ابو جہل کے لڑکے تھے یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیٹر آن ہی بیکیم مسلم، وہ بعد میں ایمان لے آئے۔ ہی اٹیک آن دا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حضرت معاذ ابن افرا پہ اٹیک کیا۔ جب انہوں نے اٹیک کیا تو حضرت معاذ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ جب مجھ پہ انہوں نے اٹیک کیا، اکرما نے اٹیک کیا، تو میرا ایک بازو جو تھا، میرا ایک ہاتھ جو تھا یہ پورا کٹ گیا، میرا ایک ہاتھ پورا کٹ گیا، اور جلد کے ایک تسمے سے یہ لٹکتا رہا۔ And then he says, defending Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, I kept fighting from the morning till the evening and my hand was same. میرا ہاتھ ایسے ہی لٹک رہا تھا اور میں حضور کی دفاع میں لڑتا رہا۔ اور then he says کہ جب بہت زیادہ مجھے اس ہاتھ کی وجہ سے تکلیف ہونے لگی اور میں جہاد کی طرف کانسنٹریٹ نہیں کر سکا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے دونوں پیروں کے درمیان دبایا اور اس کے بعد میں نے ایک جھٹکا دیا تو وہ میرا ہاتھ میرے بازو سے، میرے کندھے سے الگ ہو گیا، میرے کندھے سے الگ ہو گیا وہ ہاتھ۔ اللہ اکبر! یہ اس طریقے سے لڑتے رہے۔ اب ذرا دیکھیں، یہ ایمان کو تازہ کرنے کی گھڑی ہے، یہ ایمان کو جلا بخشنے والی گھڑی ہے، یہ بتانے والی گھڑی ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہیں آج کل کے یہ بد عقیدہ ونعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے بشر ہے، ونعوذ باللہ، ان کو اب یہ یہاں سبق لینے کی گھڑی ہے۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازو لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت امام قاضی زادہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، وہ بازو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب وہ بازو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس بازو پہ لگایا، اور
ان کے کندھے پہ لگایا، پھر دوبارہ اس بازو کو انہوں نے جوڑ دیا۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ جب حضور نے اپنا لعاب دہن لگا کر جوڑا تو میرا ہاتھ ایسے جڑ گیا مجھے پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کبھی زخمی تھا، یہ کبھی زخمی تھا۔ یہ پھر ایک لمبے عرصے تک جیے، اور جب تک رہے یہ جہاد کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، لڑتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں۔ دور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے دور میں، حضرت عمر کی خلافت کے دور میں بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اسی ہاتھ سے جہاد کرتے رہے جو کٹ گیا تھا۔ پھر حضور کے لعاب مبارک the saliva from the blessings of the saliva of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم the hand of Muaz رضی اللہ تعالیٰ was joined۔ اللہ اکبر، وہ جوائن ہو گیا تھا، جم گیا تھا، درست ہو گیا تھا۔ یہ معجزہ تھا حضور کا، جو مات اللہ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور ہم جیسے بشر ہیں، ونعوذ باللہ من ذلک، they can't see this کہ بھائی ونعوذ باللہ اگر یہ ان کا سلائیوا کہیں آ جائے تو لوگ قریب بھی نہ آئے، ونعوذ باللہ من ذلک۔ لیکن یہاں حضور کے لعاب دہن کی برکت اتنی ہے کہ اگر حضور اپنا لعاب دہن کسی کنویں میں ڈال دے تو ہمیشہ کے لیے وہ کنواں برکتوں والا ہو جائے، اس کا پانی خوشبودار بن جائے۔ اگر لعاب دہن کسی کے ہاتھ پہ لگا دے، کٹے ہوئے ہاتھ پہ، تو وہ کٹا ہوا ہاتھ جڑ جائے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت کے اسی شعر کے مصداق صحابہ تھے، حضور کو اپنی جان کر کے ہی وہ جیتے تھے، اس لیے چاہے خود کو کچھ بھی ہو جائے حضور کو کچھ نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آنکھ جنگ بدر میں زخمی ہو گئی، بہنے لگی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی باہر نکل آیا ہے آنکھ کا یہ گولا، اور یہ جو اندر کا دیدہ ہے وہ باہر نکل آیا ہے، اب وہ جو ہے اٹک رہا ہے، تو ایسا کہتے ہیں اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا تو اس کو پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور نے سختی سے منع فرمایا۔ دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس آنکھ کو دوبارہ وہ جو ڈھیلا باہر نکلا ہوا تھا دیدہ، دوبارہ اندر ڈالا تو وہ درست ہو گئی آنکھ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں جو وہ میری آنکھ درست ہو گئی تو مجھے جب تک میں زندہ رہا، یہ دراصل اس وقت تک زندہ رہے، عہد فاروقی تک زندہ رہے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا، مجھے معلوم ہی نہیں کہ میری وہ کون سی آنکھ تھی جو بدر میں زخمی ہوئی تھی، چونکہ حضور کے ہاتھ لگانے کے بعد وہ ایسی اچھی ہو گئی، میں فرق ہی نہیں کر پاتا تھا کہ زخمی آنکھ کون سی تھی، اچھی آنکھ کون سی تھی۔ اللہ اکبر، یہ کمال تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا کہ آنکھ نکل جائے، ہاتھ اگر ٹوٹ جائے تو اگر مدد مانگنی ہے تو حضور کی بارگاہ میں جاؤ، کیونکہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، اتنے اختیارات دیے ہیں کہ حضور ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو بھی جوڑ سکتے ہیں، نکلی ہوئی آنکھ کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ That is the عقیدہ of اہل السنت والجماعہ which is taken from the companions of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. So our aqidah, it is not based on the books of Ibn Taymiyyah. Our aqidah is not based on the books of Ibn Usaymin. Our aqidah is not based on the books of Ibn al-Qayyim, Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi al-Wahhabi. No, our aqidah is based on which is based on the life of companions of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. It is based on the experience and the witnesses of companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what they have done. انہوں نے جو کچھ کیا اسی کو دیکھ کر کے ان کا جو عقیدہ تھا اسی عقیدے پر اہل سنت والجماعت قائم ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہا اور جو کچھ مانا وہی قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ تو ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث اور صحابہ اکرام کے عقیدے کے موافق ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، آخری چیز، ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں فائنل بات ذکر کروں، اس کے بعد پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ ابن محصن ایک صحابی ہے، یہ صحابی جو ہے یہ لڑ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو درمیان میدان بدر میں یہ جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ He came to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب میں کس سے جنگ کروں؟ وہاں ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، حضور نے وہ ٹہنی اٹھا کر کیوں نہیں دی، ایک لکڑی پڑی تھی، there was piece of a wood، اللہ اکبر، the stick was there، so حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی اٹھائی اور اسے دیا، حضرت عکاشہ ابن محصن کو عطا کیا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں اللہ اکبر، جب وہ لکڑی میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے کیا دیکھا
کہ مضبوط لوہے والی سفید چمکدار تلوار بن گئی، سفید چمکدار تلوار بن گئی، اور اس تلوار کا نام العون رکھا گیا، العون رکھا گیا، اور اسی تلوار سے حضرت اوکاشا مسیلمہ ابن کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف لڑتے رہے، یہ تلوار محفوظ رہی، العون اس تلوار کا نام تھا۔ یہ چند مومنٹس تھے میدان بدر کے، اور بھی بہت سارے ہیں جسے مینشن کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہے، وقت چونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اب آئیں جو ہے، جب نتیجے کی طرف ہم جاتے ہیں، ریزلٹ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی، ایسی مدد فرمائی کہ تقریباً 70 سے زائد کفار قتل ہوئے، اور 70 سے زائد جو ہے قید کیے گئے، بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، عتبہ قتل ہوا، اور شیبہ قتل ہوا، ولید قتل ہوا، امیہ ابن خلف قتل ہوا، اور ابو جہل قتل ہوا جو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچا، اور وہ سب انہی جگہوں پہ گرے جس کی طرف حضور نے مارک کرایا تھا کہ یہ مر کے یہیں گریں گے، یہیں گریں گے، یہیں گریں گے۔ پھر ان کی لاشوں کو کنووں میں ڈالا گیا، تو پھر حضور نے ان کو آواز بھی دی اور کہا کہ دیکھو میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ہو گیا، کیا تمہارا جو وعدہ ہے وہ تم سے جو وعدہ میں نے کہا تھا کہ اللہ ایسے کرے گا، کیا وہ سچا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں سنتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل قبر جو ہے ان کو سلام کرنا، یہ بھی عقیدہ حدیث سے لیا گیا ہے۔ جب مردے وہ کفار ہو کر کے سن سکتے ہیں، تو جو اولیاء اللہ ہیں، جو صحابہ ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، وہ تو بدرجہ اولا سنتے ہیں، اور بدرجہ اولا اللہ انہیں سماعت کی قوت عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے تقریباً 14 ایسے خوش نصیب تھے جو شہید ہوئے، جن کے نام بھی میں نے یہاں پہ نوٹ کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ العظیم ہم ان ناموں کو بھی دیکھتے ہیں، ان ناموں کی بھی اپنی برکت ہے۔ یہ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کی تھی۔ ان کی اصحاب بدر جو شہداء بدر تھے، جن کی تعداد 14 بتائی جاتی ہے، ان کے نام یہ ہیں: عبیدہ ابن حارث، عبیدہ ابن حارث، عمیر ابن ابی وقاص، عمیر ابن ابی وقاص یہ صرف 16 سال کے تھے، یہ سعد ابن ابی وقاص کے بھائی ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمیر ابن حمام، حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت ذو الشمالین، حضرت مبشر ابن عبد المنذر، حضرت عاقل بن بکیر، حضرت محجا، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام ہوا کرتے تھے، حضرت صفوان بن بیضا، حضرت یزید ابن حارث، حضرت رافع بن معلہ، حضرت حارث ابن سراقہ، حضرت عوف ابن افرا، حضرت معوذ ابن افرا۔ یہ دونوں بھائی تھے جو حضرت افرا جو خاتون ہے ان کے صاحبزادے تھے، جن کا تذکرہ میں نے کیا۔ تو یہ 14 اصحاب بدر تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی۔ اب اصحاب بدر کی یہ قربانی کا امپیکٹ کیا ہوا کہ کفار کو پتا چل گیا کہ مسلمان پہلے کی طرح ویسے نہیں رہے کہ ہم انہیں جیسے چاہیں ستا لیں، مسلمان پہلے کی طرح ویسے نہیں رہے کہ ہم جس طریقے سے چاہیں ان کے ساتھ ونعوذ باللہ من ذالک زیادتی کرتے رہیں، ظلم کرتے رہیں۔ اب یہ جب خوشخبری مدینہ المنورہ پہنچی تو مدینے میں خوشی کا ایک سما بن گیا۔ اس دن سیلیبریشن کا دن تھا، ان کے لیے خوشی کا دن تھا، کیونکہ وہاں وہ مظلومین تھے جنہوں نے 13 سال تک ظلم جھیلا تھا، وہاں وہ مظلومین تھے جن کے رشتہ داروں کو کفار نے قتل کیا تھا، وہاں وہ مظلومین تھے جن کے مال دولت پراپرٹیز کو کفار نے ہڑپ کر لیا تھا، وہاں وہ مظلومین تھے جن کو قدم قدم پہ پتھروں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، کوڑوں کے ذریعے سے مارا توڑا اور ستایا گیا تھا۔ تو آج ان مظلومین کی خوشی کا دن تھا، ان مظلومین کے جشن منانے کا دن تھا۔ اللہ نے ایسا فیصلہ کیا کہ مظلومین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور ظالموں کو اللہ نے ہلاک فرمایا، اور مسلمانوں کو فتح مبین اور ایک عظیم فتح عطا فرمائی۔ یہاں سے تاریخ اسلام نے ایک ڈیفرنٹ رخ لیا، اور وہاں سے مسلم سلطنت، مسلم سٹیٹ، مسلم حکومت ایسے اسٹیبلش ہوئی کہ اب کوئی مدینہ جو ہے اسلامی سلطنت، اسلامی مملکت، اس پر اٹیک کرنے کی سچویشن میں نہیں تھا۔ ہر قبیلہ جو وہاں آس پاس میں بستا تھا، سب تک اس کی خبر پہنچی، تو اسلام کی دھاک، اسلام کا روب ان کے دلوں میں بیٹھا۔ اللہ نے اس طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، فائنلی the very important announcement I want to make. ایکچولی ایک کتاب ہے، یہ کتاب دراصل جالیت القدر، جالیت القدر یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے جو آتھر ہیں، لکھنے والے حضرت امام جعفر
حضرت امام جعفر برزنجی رضی اللہ تعالیٰ، یہ مفتی شافعیہ ہوا کرتے تھے مدینۃ المنورہ کے اندر. یہ کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے جالیت القدر، جس میں آپ نے جالیت القدر فی ذکر اسماء شہداء بدر وسادتی وسادت العہد الغرر، اس طریقے سے اس کا پورا نام ہے اس کتاب کا. تو یہ جو ہے مختصر سا رسالہ ہے، تقریباً میرے پاس جو اس کی کاپی ہے اس میں 25 to 26 پیجز والی یہ کاپی ہے، یہ صرف عربی میں ہے. اس پر حضرت امام محمد علوی مالکی حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مکۃ المکرمہ میں حرم شریف میں مدرس ہوا کرتے تھے، بہت بڑے صوفی عالم گزرے ہیں ماضی قریب کے، تو انہوں نے اس کی تعلیق اور اس کی تشریح کے ساتھ اس کتاب کو شائع کرایا تھا انڈونیشیا سے. میرے پاس جو نسخہ ہے وہی ہے. تو اب جو ہے یہ کتاب، اس کا پڑھنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں تھا، چونکہ وہ الفاظ ایسے تھے کہ میں بھی بہت سارے لوگ عربی پڑھنے میں دشواری محسوس کریں. الحمدللہ تنظیم کی طرف سے، سنی دعوت اسلامی کی طرف سے اسپیشلی I want to congratulate brother Hafiz Faisal and mainly Qari Ridwan for his beautiful dua he made it after this qasida کہ برادر حافظ فیصل نے اس کو پڑھا ہے، اس کا ترجمہ بھی انگلش اور جو عربک ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ SDI میڈیا کی طرف سے انشاءاللہ العظیم آج شام کو 5 بجے UK کے ٹائم کے حساب سے ریلیز کیا جائے گا. UK کے ٹائم سے ریلیز کیا جائے گا 5 بجے، چونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں مدینہ المنورہ کے لگ بھگ 7 بجے ہوں گے اور انڈیا میں 9:30 بجے ہوں گے، تو وہاں مغرب ہو چکی ہوگی. اور جو بدر کا دن، بدر کی شب ہے، جو بدر کی شب جس شب میں صحابہ نے، حضور نے دعائیں کی میدان بدر میں، وہ شب داخل ہو چکی ہوگی. تو اس حساب سے آج 5 بجے UK کے ٹائم کے حساب سے اور مدینہ المنورہ کے حساب سے 7 بجے رفلی اینڈ انڈیا کے 9:30 بجے کے ٹائم اس کو ریلیز کیا جائے گا. تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو اس کو پڑھا گیا ہے اس کو آپ سنیں، اس کو آپ دیکھیں، اس کو آپ پڑھیں، چونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے اصحاب بدر کے نام اور اصحاب احد کے نام جو اس میں شامل کیے گئے. ایک نظم ہے تقریباً 25 صفحے کی یہ نظم ہے، انہوں نے نظمیہ انداز میں اس کو لکھا ہے حضرت امام جعفر برزنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ وظیفہ جو ہے الحمدللہ مشائخ کے ذریعے سے ہمیں براہ راست یہ میسر آیا ہے، اور اٹ از اے ایکسپیرینس، اٹ از اے گارنٹیڈ وظیفہ. یہ گارنٹیڈ وظیفہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، اگر آپ کی کوئی بھی ضرورت ہو یا کوئی پریشانی ہو، تو آپ اصحاب بدر کے ان ناموں کو 17 رمضان المبارک کو پڑھیں، اور انہیں پڑھ کر کے اس کے بعد حضرت اصحاب بدر کے وسیلے سے، حضرات اصحاب بدر کے وسیلے سے، اہل بدر کے وسیلے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو آپ کی دعا ضرور مقبول ہوگی، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اور اس کا جو سب سے بہترین ٹائم پڑھنے کا بتایا گیا ہے مشائخ اور بزرگوں کی طرف سے، وہ یہ کہ آپ اس کو 17ویں رمضان، یعنی اب جب شب شروع ہوگی، یہ شب گزر جائے، اس کے بعد 17 رمضان مبارک کا دن آئے، تو مغرب سے پہلے عصر کے بعد مغرب سے پہلے پڑھنا یہ زیادہ مؤثر ہے، یہ بہترین ٹائم ہے جو بتایا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کو آپ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسے دیکھیں، اسے پہنچائیں. الحمدللہ وہ سارے ساتھی جنہوں نے SDI میڈیا کی طرف سے اس میں کام کیا ہے، تقریباً انہوں نے کئی گھنٹے اس میں محنت اپنی صرف کی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ چیز جو عربی میں سب کے لیے پڑھنا پاسبل نہیں ہوتا تھا، اس کو آسان کیا تاکہ اسے سن کر کے اسے ریپیٹ کر سکے، اسے پڑھ سکے، اس کے ترجمے کو وہ سمجھ سکے. That is really a good work. That is really a wonderful job from all these people. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قاری رضوان صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، and then بھائی حافظ فیصل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، سراج بھائی، اکرام بھائی، عارف بھائی، عقیل بھائی، and all these people، سمیر بھائی from India SDI channel، and all these people جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور سب سے بڑھ کر کے جو ان سب کے سر پہ ایک مشفق باغ کے طریقے سے جن کے ہاتھ کا، جن کے دستے شفقت کا سایہ ہے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ان کا سایہ ہم پہ اور جملہ علماء اہل سنت کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت پہ تادیر قائم رکھے. اللہ ہمیں اصحاب بدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ ہمیں اصحاب بدر کے صدقے میں ان کا جذبہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں اصحاب بدر کے صدقے میں ان کی محبت کی سوغات عطا فرمائے. اللہ ہمیں اصحاب بدر کے صدقے میں ان کی محبت
کا حصہ جیسے وہ حضور سے محبت کرتے تھے ہمیں بھی عطا فرمائے. ہم جب تک زندہ رہیں حضور کی محبت میں زندہ رہیں, حضور کی محبت ہی میں ہمارا خاتمہ ہو, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت کبریٰ سے ہم سب مالا مال کیے جائیں, اور اللہ ہمیں حضور کی صحبت سے مالا مال فرمائے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہو, کوئی غلطی ہو, اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.